لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جب بھی پولیس انگیج رہی ہے دوسری ایکٹیویٹیز میں تو کرائم میں تھوڑا سا بڑھاوا آتا ہے. اسٹریٹ کرائم ہمارے پاس نیچے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے, لیکن جو اس میں پریشانی کی بات ہے کہ اس میں وائلنس اپورڈ ٹرینڈ میں. مئی کے بعد وہ جیسے چیزیں کنٹرول میں آئیں, جون اور ابھی جولائی میں بہت بڑا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. نہ صرف کرائم کے کوانٹم میں کمی ہوئی ہے, لیکن جو لوگ اس کا شکار ہو کے اپنی جان گنواتے تھے یا زخمی ہوتے تھے اس میں بھی بہت زیادہ. میرے پاس فگرز ہیں, میں بعد میں آپ سے شیئر کروں. جہاں تک منشیات کی بات ہے, منشیات پہ تو بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے. صرف گٹکا اور مین پوری نہیں, بلکہ جو ہارڈ منشیات ہیں, سنتھیٹک ڈرگس. یہ ابھی چند دن پہلے میرے پاس میٹنگ ہوئی, اس میں ایک اہم جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا, اس میں میرے خیال میں اگر پولیس میں سب سے زیادہ سزائیں کسی کو ملی ہیں تو اس موضوع پہ ملی ہے کہ منشیات کا علاقے میں اگر بہت زیادہ اس کی ایکٹیویٹی ہے اور منشیات فروشوں کی, اور منشیات آسانی سے بکری ہو رہی ہے, تو اس کے خلاف ایکشن صرف ہم نہیں کر رہے, ایس ایس پی نہیں کر رہا ہے, بلکہ آئی جی صاحب کی اسپیشل ٹیم بھی کر رہی ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے یہی کہا تھا کہ وہ جو کمیٹی ہے, ٹیم ہے, اس میں ہم ہارڈ جو منشیات ہیں, نارکوٹکس ہیں, جس میں سنتھیٹک ڈرگس بھی آ جاتے ہیں, آئس اور یہ سب بھی شامل کر رہے ہیں. تو منشیات پہ ایکشن ہو رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے منشیات صرف کرائم کا ایشو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کرائم کا ایشو نہیں ہے, یہ مجموعی طور پہ سوشو کلچرل پرابلم ہے. اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ اگر کسی علاقے میں منشیات فروش کام کر رہا ہے, علاقے کے مکینوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بتائیں کہ جی ہمارے علاقے میں یہ بچوں کو یا بڑوں کو خراب کر رہا ہے, اور اس پہ ہم ایکشن نہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پولیس والے کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. اس میں کیٹیگریز بنی ہیں جس میں انٹیلیجنس ایجنسی بھی ابھی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. جو سب سے بڑے منشیات فروش ہیں, جو ٹاپ 10 ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے, ان میں زیادہ تر اس وقت ایز وی اسپیک وہ بند ہیں. وہ باہر نکلتے ہیں, ہم ان کے خلاف ایکشن کر لیتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا پرابلم ہے, اور یہ سماجی ایک بڑا مسئلہ ہے, اس پہ ہم سب نے اکٹھے مل کے کام کرنا ہے. اگر کہیں پہ اسپیسیفک آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی علاقے میں, جس علاقے کی آپ نے بات کی, اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ میں نوٹ کروں گا انشاءاللہ, اور اس پہ ہم اپنے طور پہ انکوائری بھی کریں گے اور ایکشن لیں گے. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. یہ بات یقینی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جب بھی پولیس انگیج رہی ہے دوسری ایکٹیویٹیز میں تو کرائم میں تھوڑا سا بڑھاوا آتا ہے. ابھی میں اپنے افسران سے لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہی ڈسکس ہوا تھا کہ مئی کے مہینے میں لا اینڈ آرڈر کی بہت زیادہ ایشوز رہے, پولیس بہت زیادہ مصروف رہی. تو آپ اگر فگرز دیکھیں گے تو اسٹریٹ کرائم ہمارے پاس نیچے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے, لیکن جو اس میں پریشانی کی بات ہے کہ اس میں وائلنس اپورڈ ٹرینڈ میں, جس میں لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے یا لوگ جو زخمی ہوئے ہیں, وہ مسئلہ ہے ہمارا. لیکن اس میں مئی مہینہ آپ دیکھیں گے کہ جس میں پولیس زیادہ روڈوں پہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہمیں ہٹانی پڑی کسی وجہ سے, تو اس مہینے میں بہت زیادہ کرائم بڑھا. لیکن اللہ کے فضل مئی کے بعد وہ جیسے چیزیں کنٹرول میں آئیں, جون اور ابھی جولائی میں بہت بڑا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. نہ صرف کرائم کے کوانٹم میں کمی ہوئی ہے, لیکن جو لوگ اس کا شکار ہو کے اپنی جان گنواتے تھے یا زخمی ہوتے تھے اس میں بھی بہت زیادہ. میرے پاس فگرز ہیں, میں بعد میں آپ سے شیئر کروں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پولیس کی پریزنس اگر وہ لا اینڈ آرڈر میں نہ ہو تو اس سے کرائم کنٹرول کرنے میں بہت بڑی مدد ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا.